لڑکیوں کے متعلق چند اہم مسائل سوال۔ نمبر 1، ہمارے عرف عام میں لڑکیاں ایام حیض میں شرم و حیا کے باعث دوسروں سے یہ معاملے چھپانے کے لیے جھوٹ بولتی ہیں۔ مثلاً رمضان کے مہینے میں سحری میں اٹھ کر سحری کر کے دن بھر دوسروں سے چھپ کر کھاتی ہیں، یا نماز کے وقت الگ کمرے میں جاتی ہیں تاکہ گھر میں باقی محارم جو عقل و شعور سے خالی ہوتے ہیں ان کے سوالوں سے بچ سکیں۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ طریقے ہمارے عرف عام میں ہیں جن کا کچھ لوگ رد بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حیض میں کوئی شرم و حیا کی بات نہیں، سب سے اس بارے میں کھل کر کہنا چاہیے، اس معاملے میں توریت سے کام لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، کس عمر تک کی نامحرم لڑکی کو شفقت کے طور پر چھوا یا چوما جا سکتا ہے؟ نمبر 3، کس عمر تک کی نامحرم لڑکیوں کو عام طور پر دینی تعلیم دی جا سکتی ہے؟ نمبر 4، اگر کوئی معاملہ موجود نہ ہو جس کی وجہ سے لڑکیاں دین سے بالکل بے خبر رہ رہی ہوں، یہاں تک کہ ان کو قرآن بھی نہ پڑھنا آتا ہو، تو کیا اس صورت میں ایک نامحرم انہیں شریعت کی طرف سے ضروری کردہ چیزیں پڑھا سکتا ہے؟ فی زمانہ یہ صورت بہت عام ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس معاملات نہیں اور معلم کو عام صورت میں شریعت نے اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے مسلمان لڑکیاں دین سے دن بدن دور ہو رہی ہیں، اور اس خلا کو دور کرنے کی نیت سے پڑھانے کی کوئی جواز کی صورت بنتی ہے یا نہیں، تاکہ کچھ لڑکیوں کو پڑھایا جائے جو ان چیزوں کو آگے پڑھائیں، جس کی وجہ سے معاملات کی کمی کی وجہ سے جو لڑکیاں دین سے بالکل ناواقف ہیں ان تک دین پہنچ سکے۔ کیا اس معاملے میں اصول شرع ضرورت تشبیہ المحظورات کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ جواب: نمبر 1، حیا ایمان کا خاصہ ہے۔ ہمارے عرف عام میں عورتوں کو اس طرح کے معاملات میں حیا اور توریہ کا اختیار کرنا نہ صرف جائز بلکہ ایک مستحسن امر ہے۔ نمبر 2، نامحرم بچی کو شہوت کے ساتھ چھونا، چومنا بلکہ دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ البتہ ازیرا شفقت نامحرم بچی کو اس عمر تک چھویا یا چوما جا سکتا ہے جب تک وہ شہوت کی حد تک نہ پہنچ جائے۔ نمبر 3، بغیر پردے کے بچی کو اس وقت تک تعلیم دی جا سکتی ہے جب تک وہ شہوت کی حد تک نہ پہنچ جائے۔ ان دونوں اجزاء کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بچی کے جسم کی ساخت ایسی ہو کہ اسے دیکھ کر مرد کو اس کی خواہش ہونے کا اندیشہ ہو، یا وہ بچی اتنی سمجھدار ہو جائے کہ اسے کسی مرد کو دیکھ کر خواہش ہونے لگے، تو اس صورت میں اس بچی کو چھونا یا بغیر پردہ کے اسے دینی تعلیم دینا ناجائز ہے۔ فتاویٰ محمودیہ میں ہے، جب لڑکی سیانی ہو جائے کہ اس کے اندر ایسا مادہ پیدا ہو جائے کہ خود اس کو مرد کی خواہش ہونے لگے یا مرد کو اس کی خواہش ہونے لگے، تو وہ پردہ کے قابل ہو گئی، پھر ساری عمر پردہ کرے گی۔ نمبر 4، وہ بچی جو حد شہوت کو پہنچ چکی ہو، اسے پردے میں تعلیم دینا ضروری ہے۔ مذکورہ عمر کے بعد مرد کے لیے بغیر پردے کے لڑکی کو تعلیم دینا مذکورہ صورت میں بھی جائز نہیں۔ اگر معاملات کی کمی ہے تو معلمین حضرات اپنے محارم میں سے چند خواتین کو تعلیم دیں جو آگے خواتین کو تعلیم دے سکیں۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب